السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ جادو کے متعلق ہے۔ اگر کوئی بندہ باز نہیں آ رہا، آپ اس کا علاج معالجہ کراتے ہیں، جادو کی کارڈ کرواتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جادو کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون جادو کرتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر گوشت کا آنا، خون کا آنا، کلر کا آنا، آپ کے کھانے کے اندر کلر کا گرنا، آپ کے کپڑوں کا کٹنا اور آپ کی بلا وجہ آپ کو بیماریوں کا شکار ہونا اور میڈیسن لینے کے باوجود جو ہے وہ آپ کی بیماری ٹھیک نہ ہونا، چھوٹے بچوں کا بیمار رہنا، چڑچڑا پن ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہونا، یہ جادو کی علامات ہیں۔ اور خواب کے اندر جو ہے آسمان سے گرنا، مردے دیکھنا، کوئی غلیظ چیز دیکھنا، آپ کو کوئی ایسا لگے کہ وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جانور ہے یا کوئی بڑا اژدہا ہے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ جادو کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے قرآن مجید کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ آج تعلیم کرنے لگا ہوں سورۃ طارق کی آخری آیات مبارکہ کا، آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں جو ہے وہ لے کے آئیں اور اپنی رکاوٹوں کو دور کریں۔ حتیٰ کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بہرحال میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے اور بزرگوں کو جنہوں نے مجھے اس کا تعلیم دی کیا اور مجھے اجازت مرامت فرمائی، انہوں نے مجھے کئی دفعہ اس کا طریقہ کار، مختلف طریقہ کار بتایا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے اور بھی کئی معاملات ہیں، اور بھی کئی طریقہ کار ہیں۔ خاص طور پر جادو اور جنات اور اسیب اور کالے جادو کے حوالے سے یہ آیات مبارکہ بہت سریع التاثیر ہے۔ خاص طور پر یہ حفاظت کے حوالے سے بہت سریع التاثیر ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 مرتبہ یا 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب کل شر الجن والشیاطین من شر الساحرین انہم یکیدون کیدا وکید کیدا وعمل الکافر العمل ربیدا۔ یہ سورۃ طارق کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ یہ آپ نے آخری 3 آیات مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر بخور لے لیں، گگل لے لیں، اجوائن لے لیں، کالی مرچ لے لیں اور لونگ لے لیں، تو آپ ان کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کوئلے جو ہے جلا کر اس کے اندر گھر کو اچھے طریقے سے بخور سے دھونی دیں۔ اس طرح دھونی دینے سے آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، جادو کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کو بلا وجہ کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ ان جانوروں کو یہ اس طرح جا کے جہاں وہ باندھتے ہیں آپ وہاں جا کے اس کو دھونی وغیرہ دیں۔ یہ اس کا طریقہ کار جو میں نے تعلیم کیا ہے، اس طریقے سے پانی کے اوپر 313 دفعہ یہی آیات مبارکہ جو ہیں یہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد وہاں پانی کے چھٹے لگائیں اور پانی جو دم کر کے جانوروں کو پلائیں، یا اپنے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس طریقے اور اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ پانی پہ دم کریں، آٹے کے اندر ڈال لیں، ہانڈی کے اندر ڈال لیں، یا آپ ویسے جوس کے اندر جس طریقے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں۔ آپ نے بیری کے پتے لے کے آنے ہیں، تقریباً 1 مٹھی اتنے ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ 11 دفعہ جو آیات مبارکہ ہے اعوذ من کل شر الجن والشیاطین، یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ پوری کمپلیٹ یہ آپ نے اس کے اوپر 11 دفعہ پڑھنی ہے اور اس کو دم کر لینا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 کلو پانی لے لینا ہے، اس کو جوش دلا لینا ہے۔ جوش دلانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ غسل کر لینا ہے۔ تو غسل کرنے کے ساتھ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ کا جسم بالکل ہلکا ہو چکا ہوگا۔ آپ کے جسم کے اندر جتنی گھٹن تھی، کندھوں کی درد تھی، بے چینی تھی، تلخی تھی، گھبراہٹ تھی، وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جو پنڈلیوں کو درد ہوتا ہے یا کمر میں درد ہوتا ہے، ایسی گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت سریع التاثیر اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر خاص طور پر اس کا ایک اور طریقہ کار ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا حق ہے، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں شیاطین ہیں، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، جنات ہیں، وہ آپ کو یہاں وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ کو تنگ و پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے بہرحال کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ مختلف
مختلف قسم کی شبی یا کوئی ایسے آدمی کا آنا، یا جب آپ سو رہے ہوں تو اس کی آواز آنا، یا کسی چھوٹے بچے کا دیکھنا، یا بلیوں کا بلا وجہ شور مچانا، یا دیگر اس طرح کے مختلف امور ہوتے ہیں جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ تقریباً 1 کلو یا 2 کلو پانی لے لیں، آپ ایک نمک لے لیں، تقریباً آدھی چھٹاک نمک لے لیں، اور ایک سٹیل کا کیل لے لیں۔ آپ اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ 70 دفعہ آپ یہ جو آیات مبارکہ ہے اس کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد کیل کو بھی دم کر لیں، اور پانی کو بھی دم کر لیں، اور نمک کو بھی دم کر لیں۔ آپ پانی کو ابالنا شروع کر دیں، اور جو کیل ہے اس کو آگ کے اندر آپ دم کر کے رکھ دیں، وہ لال ہو جائے گا۔ آپ نمک جو ہے دم کیا وہ پانی کے اندر ڈال دیں، اس کو جوش دلائیں، اور جو کیل گرم ہو جائے وہ اس کے اندر بجھا دیں۔ تو اس کا طریقہ کار آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، جو پانی ہے اس جگہ پہ اچھے طریقے سے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے نمک والے پانی سے، اور اس کے بعد جو وہ آپ کے پاس اسٹیل کا کیل ہے اس کے اوپر آپ نے 3 دفعہ یہی آیات مبارکہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آیت الکرسی آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، چاروں کل آپ نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کیل کو دم کر لینے ہیں، اور آپ نے وہ کیل جو ہے وہ اس جگہ پہ لگا دینا ہے جس گھر کے اندر جس جگہ کے اوپر جنات اور شیاطین ہیں۔ تو یہ حفاظت کے لیے بہت بہترین اور سریع التاثیر اور مجرب اور خاص الخاص وظیفہ اور خاص الخاص طریقہ کار ہے۔ جب تک وہ کیل لگا رہے گا اس کے اندر کسی قسم کا جادو، کسی قسم کا جنات، کسی قسم کا وبائی امراض، اور کسی قسم کی بلایات اور کسی قسم کا ڈاکو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ کیل لگا رہے گا۔ میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے، اور بزرگوں نے مجھے تعلیم بھی کیا ہے، انہوں نے اپنے موردین کو، اپنے چاہنے والوں کو، شاگردوں کو یہ اس طریقہ کار کے مطابق بتایا ہے، تو اس کے کافی اچھے رزلٹ ملے ہیں، اور یہ بہت بہترین ہے۔ اور ہمارے خانوادے اور ہمارے سلسلے کے اندر جو بزرگ کسی کا اتار کرتے ہیں اور جہاں وہ ان کا جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اکثر خاص الخاص یہ وظیفہ ان کو تعلیم کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ کار اور وظیفہ جو ہے وہ تعلیم کروں، تاکہ آپ بھی لوگ اس سے مستفید ہو۔ تو یہ وظیفہ اور یہ طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کتاب جو ہے ہماری کلندری، اس کے اندر آپ لکھ لیں، اس کے اندر نوٹ کر لیں، یہ طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ زندگی اگر آپ کی وفا کرے، اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ یہ ضرور کریں، ضرور کریں۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور یہ کریں اور قرآن مجید سے فیض سمیٹیں۔ اللہ اور اس کا رسول آپ پہ فیض کرم کرے، اور مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ نئی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔